بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ 3 سبق ہو چکے تھے، ان کے اندر آپ حضرات کو نقطوں کی پہچان اور ان کے طریقے، ان کی جگہیں، تمام چیزیں بیان کی گئی تھی۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حروف تہجی کی مشق کرانے جا رہا ہوں کہ آپ بچوں کو کس طریقے سے ان کی مشق کروائیں، کس طریقے سے ان کو پڑھائیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ان میں بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کس طریقے سے آپ بچوں کو کیا کرائیں، مشق کروائیں۔ سب سے پہلے آپ مشق سنیں، اس طریقے سے پھر آپ بچوں کو پڑھائیں اور روزانہ مشق کروائیں۔ اور ایک بات یہ اور یاد رکھیں کہ آپ بچوں کو روزانہ 20 یا 15 منٹ بچوں کو روزانہ خود سے مشق کروائیں۔ روزانہ صبح کے شام کی ٹائم، جب بھی آپ کو ٹائم ہو، صبح شام آپ روزانہ بلا رنگا روزانہ مشق کروائیں۔ حروف تہجی کی بہت ضروری ہے۔ دیکھیے میں آپ کو مشق کروا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طریقے سے آپ بچوں کو کیا کروائیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ مشق کروائیں گے۔ ایک تھوڑی سی آرام سے پڑھتے ہیں بچے، اور آپ کو بچوں کو تیز آواز سے پڑھانا ہے، فل تیز آواز سے۔ خود استاد بچوں کو مشق کروائے، پھر جب بچے ماہر ہو جائیں، پھر کوئی ایسا بچہ آپ کے پاس میں نکل آئے جس کی مشق ٹھیک ہو چکی ہے، پھر وہ کیا کرائیں، مشق کروائیں۔ تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، خود مشق کروائیں گے اور تیز پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، قاف، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یا۔ اس طریقے سے آپ بچوں کو کیا کروائیں گے، حروف تہجی کی مشق، الف سے لے کر یا تک مشق۔ اور بچوں کو بتائیں کہ جو حروف، جو لفظ بڑھتا ہے، جیسے الحمدللہ، اب یہ الحمدللہ انہی حروف تہجی سے بنا ہے، جیسے الحمزہ، لام، ہا، میم، دال، پھر الف، پھر لام، پھر لام، پھر ہا۔ اس طریقے سے یہ الحمدللہ ان حروف سے بنا ہے۔ آپ حروف تہجی کی کیا کروائیں، بچوں کو مشق کروائیں۔ اگر کسی کو ایسا پرچہ چاہیے، میرے پاس میں یہ پرچہ ہے، یہ خود میں نے بنوایا ہے کسی کمپیوٹر والے سے،
تو اگر آپ حضرات کو یہ پرچہ ہر ایک استاد ہر ایک امام کے پاس ہونا چاہیے، اس سے بچوں کو ان سے بہت مدد ملتی ہے۔ یہ جو اس میں لگ رہے ہیں، یہ جو چھپ رہے ہیں، ان سے حروف کی ادائیگی میں بہت اچھی مدد ملتی ہے۔ بھائی تھوڑا سا آگے لاؤ اس کو، یہ بالکل سامنے دکھاؤ، یہاں تھوڑی سی مدد۔ جیسا اب یہ ہے الف، الف کا مخرج، یہ منہ کا خالی حصہ۔ آپ حضرات کو یہ نہیں پڑھانا بچوں کو، چونکہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، ان کا ذہن وہ نہیں ہے جو ان کو سمجھ سکے۔ آپ کو بس بچوں کو یہ سمجھانا ہے، یہ سمجھانا ہے اس طریقے سے، تاکہ بچوں کو یہ سمجھ میں آ جائے۔ ان کو چکر میں نہیں پڑھنا ہے، ابھی سے ان بچوں کو نہیں پڑھانا ہے۔ یہ جب مدرسے میں کہیں جائیں گے تو یہ مدرسے میں ان کو کیا کریں گے، پڑھ لیں گے۔ تو آپ کی ذمہ داری بس ان کی ادائیگی اور لہجہ یہ ٹھیک کرا دینا۔ تو سب سے پہلے جو بتا دیں، الف جو نکلتا ہے وہ منہ کے خالی حصے سے، یعنی زبان اس میں کہیں نہیں لگے گی۔ پڑھ کے بتاؤ، الف، اس طریقے سے با، با کا مخرج اور فا کا مخرج، ان اور میم کا مخرج، با کا مخرج اور میم کا مخرج، ان دونوں میں کیا ہے، موڑ دونوں مل جائیں گے، اس میں بھی ملیں گے اور اس میں بھی ملیں گے۔ تا کا مخرج اور پا کا مخرج اور دال کا مخرج، ان تینوں میں ایک جیسی زبان جہاں لگے گی، اوپر اس میں لکھ بھی رکھا ہے یہاں۔ تو اس طریقے سے اگر کسی کو ضرورت ہو تو آپ اپنے بچوں کو یہ منگا سکتے ہیں اور ان کی مشق کروا سکتے ہیں۔ آپ حضرات کو یہ روزانہ بلا ناگا 15 منٹ یا 20 منٹ، اب جیسے ٹائم ہے ظہر کے بعد کا ٹائم ملتا ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے، صبح اسکول چلے جاتے ہیں، تو شام کے ٹائم میں آپ بچوں کو عصر کی اذان سے 20 منٹ پہلے خود سب بچوں کو چپ کر دیں، خاموش کر دیں، ان کو بٹھا کر آپ ان کی روزانہ حروف تہجی کی مشق کروائیں۔ ان کے کروانے کے بعد میں پھر ہم آپ حضرات کو کوئی ایسی رکوع بتائیں گے، کوئی ایسی صورت بتائیں گے جس سے آپ روزانہ ان کی مشق کروائیں گے، ان کی روانگی، ان کی ادائیگی، ان کا لہجہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ بچوں کو کیا کروائیں، مشق کروائیں۔ یہ آخری سبق تھا آج کا۔ اب اس کے بعد میں حرکات کا بیان چلے گا، اور زبر، زیر پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش، ان تمام کا کیا ہے، آپ کو سبق پڑھا دیا جائے گا۔ اس لیے آج کے سبق میں بس آپ اپنے بچوں کو کیا کروائیں، مشق کروائیں۔ ہاں، اگر ایسا پرچہ بھی چاہے تو مل جائے گا، ایسا بھی چاہے تو بھی مل جائے گا۔ آپ ان بچوں کی کیا کروائیں گے، مشق کروائیں گے۔ انشاءاللہ روزانہ مشق کرنے سے آپ کی بھی مشق ہوگی اور کیا ہے، ان بچوں کو بھی مشق ہوگی۔ استاد خود پڑھوائے، ہاں، اور ہو سکے تو آپ اپنے بچوں کے لیے ایک اتنا بڑا ڈیگ آتا ہے، ڈیگ اتنا بڑا رہتا ہے، آہوجہ کمپنی کا بھی آتا ہے، دوسری کمپنیوں کو بھی آتا ہے، آپ اس کو بھی ساتھ میں رکھیں۔ کبھی اس میں مائک میں کرا دیں، کبھی فون سے کنیکٹ کر کے چلا دیں، کبھی کسی بھی طریقے سے ہر طریقہ یوز کرو، انشاءاللہ تو اس سے کیا ہے، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ میں ایک مرتبہ آپ کو پھر مشق سنا رہا ہوں، آپ بچوں کی کیا کروائیں، مشق کروائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ ہو سکے تو شروع میں نورانی جو تختی نمبر 1 وہیں سے وہ بھی پڑھا سکتے ہیں، رب یسر ولا تعسر، اچھے انداز میں، جس طریقے سے رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ اس طریقے سے اس میں ایک ہی لفظ نہ چھوڑیں، بلکہ پورے انداز میں اس کو کیا کریں، آپ بچوں کو کیا کریں، پڑھوائیں۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس طریقے سے آپ کیا ہے، بچوں کی مشق کروائیں۔ یہاں سے یہ جو نورانی ہے آپ حضرات کو دکھ رہی ہے، اس طریقے سے اس میں یہاں سے پڑھائیں، تختی نمبر 1 ان کو بتائیں مفردات کس کو کہتا ہے، پھر بسم اللہ، پھر اس کے بعد میں یہ، پھر یہ یہاں سے یہاں تک، اس طریقے سے آپ بچوں کو کیا کروائیں گے، مشق کروائیں گے روزانہ۔ ان کے بعد میں ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، آپ بچوں کو اس طریقے بھی مشق کروا سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے جسم ملانا ہے، جیسا پڑھیں گے اب، 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 اد، اب، اد، اس، اس،
उस, अज, इज, उज, आह, इह, ओह, अख, इह, ओह। इस तरीके से या तो भी क्या करवा सकते हैं, मश्क करवा सकते हैं। एक तरीका ये है। एक तीसरा तरीका ये है कि आप इनकी मश्क करवाएं। आ, ये तो अलिफ है तो इसको जल्दी पढ़ेंगे, चूँकि अभी हमने ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगाया। इस तरीके से इनको पढ़ेंगे, बा, ता, ता। इस तरीके से आप क्या करवा सकते हैं, मश्क करवा सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको जब बताऊंगा, जब हरकत का सबक शुरू होगा ज़बर ज़ेर पेश का, और तख्ती नंबर 3 में ये सबक आएगा, बा, बा ज़बर बा, ता, ता ज़बर ता, ता, ता ज़बर। इस तरीके से आप हज़रात को वहाँ बताऊंगा, तो आप अपने बच्चों को क्या करवाएंगे, मश्क करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही सबक है, तो आप इनको बच्चों को क्या करवाएं, मश्क करवाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।